بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث تھی 250 نمبر جو گزری. اب حدیث ہے 251. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا سفیان عن سلمة بن کہیل عن قریب عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نام حتی نفخ وکان اذا نام نفخ فاتاہ بلال بالصلاة آخر تک. امام ترمذی نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث امام محدث محمد بن بشار نے بیان فرمائی. انہوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث امام محدث عبد الرحمن بن مہدی نے بیان فرمائی، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث حضرت سفیان نے بیان فرمائی، اور حضرت سفیان نے اس حدیث کو حضرت سلمہ بن کہیل تابعی سے بیان کیا. انہوں نے اپنے سے بڑے تابعی حضرت سیدنا قریب محدث سے بیان کیا، اور حضرت قریب نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کیا کہ انہوں نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام حتی نفخ وکان اذا نام نفخ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ آپ سو گئے. اور یہ وقت کون سا تھا؟ غالباً تو یہ ہے کہ یہ رات کا وقت تھا. جب فجر طلوع ہو جاتی ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کی جو شب بیداری ہے اس کی تھکاوٹ اتارنے کے لیے اپنی اخیر عمر کے اندر آپ تھوڑی دیر لیٹ جایا کرتے تھے. تو لیٹنے کے دوران کبھی یہ کہ نیند بھی آ جاتی اور کبھی بغیر نیند کے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو سونے کا آپ کا عمل تھا یہ فجر کی نماز سے پہلے کا تھا، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ظہر کے وقت ظہر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیلولہ فرمایا ہو، قیلولے کی مقصد سے سرکار نے آرام فرمایا ہو، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا نماز کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے. تو سرکار تشریف لے گئے. لکھا ہے وکان اذا نام نفخ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب سرکار سو جاتے، گہری نیند میں جب آپ چلے جاتے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرانٹے لیتے. خرانٹے سمجھتے نا، خرانٹے لیتے اس طرح کے، یہ ناک سے یا منہ سے وہ کچھ ذرا زور سے آواز نکلتی ہے، زور سے یہ پھیپھڑوں کے اندر کی آواز جو ہے نا وہ باہر آتی ہے، کیونکہ سونے کی وجہ سے اعضاء جو ہیں ان کے اندر استرخاء ہو جاتا ہے. تو جب استرخاء ہو جاتا ہے تو جو راستے یہ سوراخ وغیرہ ہے نا، بعض اوقات ان کے اوپر وہ کوئی نہ کوئی پردہ ادھر ادھر کا وہ ڈھلک کر ذرا وہ آگے آ جاتا ہے. تو اس وجہ سے سانس جب تک زور لگا کے نہ نکلے تو تب تک سانس باہر نہیں آ سکتا جی. یہ مطلب ہے کہ وجہ ہے یہ اس کی کیا نام ہے جو خرانٹے ہوتے ہیں ان کی. تو اس وجہ سے جن لوگوں کو یہ زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو پھر زیادہ زور سے زور لگانا پڑتا ہے ان کے پھیپھڑوں کو، اور جب زیادہ زور لگانا پڑتا ہے تو پھر آواز دور تک جاتی ہے جی. کئی لوگ ایسے بھی خراٹے لیتے ہیں کہ ان کے خراٹے کی آواز سن کر تو وہاں پر سو ہی کوئی نہیں سکتا. میں نے پڑھا تھا ایک بار اخبار کے اندر کہ امریکہ کے اندر ایک مرتبہ یہ واقعہ ہوا، ایک دوشیزہ نے کسی خوبصورت نوجوان کے ساتھ شادی کی، اور جب شادی کی تو چند ہی روز کے بعد اس نے باقاعدہ کورٹ کے اندر جا کر تو اس نے پھر اپنے اس شوہر کو طلاق دے دی. وہاں عورتیں طلاق دیتی ہیں، آپ کو پتہ ہے نا. تو اس نے طلاق دے دی وہاں جا کے، اور اس کا سبب یہ بتایا کہ یہ جب سوتا ہے نا تو اتنے زور سے یہ خراٹے لیتا ہے کہ میں وہاں پر میں نہ جاگتے ہوئے رہ سکتی ہوں اور نہ وہاں سو سکتی ہوں. ہاں جی، ایسے بھی لوگ ہیں. مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بالکل آرام سے آہستہ سی آواز اس کی جو ہے نا قریب بیٹھے ہوئے آدمی کو معلوم ہوتی تھی، اور اس سے زیادہ نہیں تھی. آپ کی یہ عادت تھی کہ جب آپ سوتے تو آپ خراٹے لیتے. فَأَتَاهُ بِلَالٌ، سرکار کی بارگاہ میں اسی حالت کے اندر حضرت بلال حاضر ہوئے. حدیث پاک کے اندر ہے، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت صبح نمازی اکٹھے ہو جاتے تو نمازیوں کے اکٹھے ہو جانے کے بعد جبکہ پہلے وہ اذان کہنے کے بعد بیٹھے رہتے یا سنت ادا فرماتے، تو جس وقت لوگ جمع ہو جاتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے اوپر آ کر تو آپ آ کے تو عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ، یہ آواز دیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو اور نماز کا پیغام لے کے آیا ہوں کہ انتظار ہو رہا ہے، تشریف لا کے نماز پڑھائیں۔ تو تب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے جاتے اور تشریف لے جا کر نماز پڑھاتے۔ تو یہاں کیا ہوا تھا کہ آپ سو گئے، خرانٹے بھی لیے۔ خرانٹے لینے کا ذکر انہوں نے اس لیے کیا ہے تاکہ سونے کی نیند کی مکمل جو نیند کا اثرات ہوتے ہیں نا جی، ان کا ذکر ہو جائے اور سمجھ آ جائے کہ خرانٹے بھی لیے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے جی، نماز یا تو فجر کی تھی یا پھر ظہر کی تھی، تو آپ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے اطلاع دی، فقام، سرکار اسی طرح اٹھ کھڑے ہوئے، وصلی، اور نماز پڑھا دی مسجد میں لوگوں کو، ولم یتوضا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو نہیں فرمایا۔ وفی الحدیث قصۃ، اور اس حدیث کے اندر ایک قصہ بھی ہے، ایک واقعہ بھی ہے، یعنی کہ یہ لمبی حدیث ہے اور اس کا ذکر جو ہے انشاءاللہ تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے ذکر کے اندر آگے چل کر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ضرور میں عرض کروں گا کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ سرکار سوئے بھی، اور سوئے بھی اس طرح کے گہری نیند میں تشریف لے گئے جی، دلیل کیا کہ خرانٹے لیے، خرانٹے آدمی گہری نیند میں جب جاتا ہے تو تب ہی لیتا ہے، اور اس کے باوجود آپ اٹھے اور اٹھ کر اسی طرح جا کے نماز پڑھا دی اور وضو بھی نہیں کیا۔ حالانکہ ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ جب ہم سو جائیں اس طرح تو سونے کے بعد ہم اٹھیں اگر تو ہمیں نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ہمارے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ تو وجہ اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم سوتے ہیں نا عام آدمی، تو سونے کے ساتھ ہی ہمارا ذہن جو ہے نا اور ہمارا دل جو ہے وہ بھی غیر حاضر ہو جاتا ہے، ذہن بھی غیر حاضر ہو جاتا ہے، دل بھی غیر حاضر ہو جاتا ہے، شعور بھی غیر حاضر ہو جاتا ہے، علم بھی غیر حاضر ہو جاتا ہے، قریب کوئی بات کرے تو بات کو بھی آدمی نہیں سن پاتا، اور اسی طرح چونکہ یہ جسم جو ہے اس کے سارے جو بندھن ہیں وہ ڈھیلے ہو چکے ہوتے ہیں اس طرح نیند کے اندر، اور آدمی چونکہ بے خبر ہو جاتا ہے، لہذا یہ اعضاء جو ہیں ہوا کے خارج ہونے کا جو راستہ ہے وہ راستہ جو ہے اس میں بھی اللہ پاک نے یہ نا گیٹس رکھے ہوئے ہیں جی، تو وہ کسا رہتا ہے عام حالات میں۔ جس وقت آدمی سو جاتا ہے تو اس کے جو گیٹس ہیں نا وہ بھی وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو پھر ہوا کے نکلنے کا امکان غالب ہوتا ہے جی، یہ وجہ ہے نیند کی وجہ سے ہمارے لیے وضو کی فرضیت کی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں فرمایا نیند کے بعد، اور آپ نے اٹھ کے نماز پڑھا دی۔ اس کی وجہ حضرت ام المومنین پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں تو فرماتے ہیں کہ جب ہم سو جائیں تو ہمیں وضو کرنا چاہیے، ہاں جی، وضو کر کے پھر نماز پڑھنی چاہیے، لیکن میں نے حضور آپ کو دیکھا کہ آپ سوئے یہاں تک کہ آپ نے خراٹے لینے شروع کر دیے، اس کے بعد سرکار کو بلایا گیا اور سرکار اٹھے اسی طرح جا کے آپ نے نماز پڑھا دی، وضو بھی نہیں کیا۔ حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ ام المومنین نے یہ سوال کیا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اما علم تھے، ایک روایت میں اما تعلمین یا عائشہ، تو اے عائشہ کیا تو نہیں جانتی کہ جس وقت میں سوتا ہوں ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، جب میں سوتا ہوں تو میری آنکھیں جو ہے نا یہ سوتی ہیں، صرف آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل و دماغ جو ہے وہ جاگتا رہتا ہے، وہ نہیں سوتا ہے جی۔ یہ بات ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے، آپ کی ان خصوصیات میں سے جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی۔ یعنی مطلب یہ ہے
کہ میرا دل اور میرا دماغ چونکہ بیدار رہتا ہے، جاگتا رہتا ہے، صاحب شعور رہتا ہے، صاحب علم رہتا ہے، صاحب عقل رہتا ہے، اس لیے اگر مجھے ایسا معاملہ، مجھے اگر حدث اس طرح کی ہو جائے ہیں جی ہوا کے خروج کے ساتھ، تو مجھے اس کا پتہ ہوتا ہے، برخلاف دوسرے لوگوں کے کہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. لہذا یہ وضو دوسروں کے لیے ہے سونے سے، یہ ہمارے لیے نہیں. اور اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث کے اندر یہ بھی ہے، وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، اللہ تعالیٰ کے سارے نبی جو ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جی کہ ان کی جب وہ سوتے ہیں نا تو آنکھیں وہ میچ لیتے ہیں اور ان کا دل جاگتا رہتا ہے جی. ہمارے علامہ عبداللطیف قادری صاحب تھے، میرے وہ کزن تھے، بڑے ظریف الطبع اور خوش طبع آدمی تھے. وہ اس کا حدیث کو اس طرح بیان کرتے تھے، او جدوں تسی منو ویکھو کہ میں پہ سونا تے بس یہ سمجھو کہ میں سون لگا جس وقت اپنی اکھاں میچ لینا لیکن میں رہنا جاگدا، اکھاں میچ لینا لیکن رہنا جاگدا. ہاں جی سچ ہے، بات تو ایسے ہی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے ہر نبی کو اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ شان عطا فرمائی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں کی خصوصیت ہے، اور حضور کی جو یہ خصوصیت ہے تو یہ انبیاء کے مقابلے میں نہیں ہے، کیونکہ سارے انبیاء کو یہ شرف حاصل تھا. یہ سرکار کی امت کے مقابلے میں ہے کہ امت کو یہ شرف حاصل نہیں، سرکار کو یہ حیثیت جو ہے وہ حاصل ہے. اب لکھا ہے وفی الحدیث قصۃ، حدیث کے اندر قصہ ہے، چلو اس کا ذکر اپنے مقام پر جا کے تو آئے گا. اس حدیث کے اندر یہ ایک نئی بات آئی ہے پچھلی حدیث سے، کیونکہ باب فی صفت نوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے صفت کے بارے میں جی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کی صفت کے بارے میں یہ یہاں پر یہ بات بھی آئی کہ جب سرکار سوتے تھے تو سرکار گہری نیند میں جب پہنچتے تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خرانٹے بھی لیتے، یعنی جو سوراخ ہیں سانس کے نکلنے کے، وہ معمولی سی ان کے اوپر معمولی سا گوشت کا پردہ جو ہے نا آگے آ جاتا، تو جس کے لیے پھیپھڑے جو ہیں وہ جب زور لگا کے تو اس سانس کو باہر نکالتے ہیں تو اس وقت تھوڑی سی آواز پیدا ہو جاتی. پہلا یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ سرکار جب سوتے تھے تو خرانٹے بھی لیتے تھے، اور یہ خرانٹے لینا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. دوسرا مسئلہ جو ہے اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سوتے تھے خرانٹے بھی لے کر سوتے تھے، پھر بھی سرکار کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، اس لیے کہ سرکار فرماتے کہ جب میں سوتا ہوں تو میری آنکھیں صرف بند ہوتی ہیں ورنہ میرا دل و دماغ تو بیدار ہی رہتا ہے. اللہ ربی لا شریک لہ. یہ دو باتیں ہو گئی. اور تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی اخیر عمر کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ذرا ثقیل ہو گیا ہے جی، طبیعت مبارکہ میں ذرا کمزوری آ گئی اور جسم جو ہے وہ پہلے سے بوجھل ہو گیا طبیعت کے اوپر، تو اس زمانے کی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چند کام اس زمانے کے اندر کرنے لگے. ایک تو یہ کہ رات کی شب بیداری کی تھکاوٹ ذرا دور کرنے کے لیے فجر کی نماز سے پہلے ہیں جی بلال کے آ کے اطلاع دینے سے پہلے سرکار لیٹ جاتے اور سرکار کبھی سو بھی لیتے اور کبھی ویسے لیٹ جاتے، اور جب بلال بلاتے تو اٹھ کے چلے جاتے نماز کے لیے. اس سے اچھا، اور اسی طرح یہ قیلولہ جو ہے دن کے وقت کا آرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آرام بھی اپنی اخیر عمر شریف کے اندر کیا ہے، جس وقت طبیعت مبارکہ جو ہے اس پر کچھ اثرات جو ہیں وہ بڑھاپے کے وہ آئے، اور جوانی کے جو کیا نام ہے وہ قوتیں ہیں وہ ذرا ان میں تھوڑا سا ضعف آیا. تو اس زمانے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن کے وقت قیلولہ بھی کرتے تھے. اور قیلولہ کسے کہتے ہیں؟ قیلولہ یہ ہوتا ہے کہ دن کے وقت ظہر کی نماز سے پہلے یا ظہر کی نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے سستانا، چاہے پھر نیند بھی کر لے آدمی تھوڑی سی، اور چاہے بغیر نیند کے سستا لے. ایسا بھی ہوتا ہے. میرے ایک دوست ہیں، مرید بھی ہیں، میرے شاگرد بھی ہیں، ہالینڈ میں رہتے ہیں. وہ یہ جو ہے نا کہ
KLM اس کی ڈچوں کی جو ایئر لائن ہے، بڑی زبردست شہنشاہی ایئر لائن ہے، پوری دنیا میں اول نمبر ایئر لائن ہے، اس میں وہ ملازم تھے۔ ایک مرتبہ وہ بتانے لگے کہ حضور میں جس وقت اپنے آفس سے واپس آتا ہوں، آپ کو پتہ ہے وہاں پر چھٹی 2 دن کی ہوتی ہے ہفتے میں، یہاں تو صرف اتوار کو چھٹی آپ کرتے ہیں، سرکاری دفاتر میں تو وہاں پر 2 دن ہوتی ہے، ہفتہ بھی اور اتوار بھی، لہٰذا وہ کمی جو ہے نا، 1 دن جو ادھر چھٹی میں زائد ان کا ہو جاتا ہے، تو اس کی کمی جو ہے وہ جو ڈیوٹی کے دن ہے نا ان میں کچھ گھنٹہ یا 2 گھنٹے بڑھا کر تو وہ کر لیتے ہیں، تو اچھا خاصا آدمی کا نا ایک مرتبہ نا تو آدمی کا کام ہو جاتا ہے، کام کرنے سے سارا دن، چاہے لکھنے پڑھنے کا ہو، اس میں بھی آپ کو پتہ ہے دماغ جو ہے اس کا کام ہوتا ہے بہت زیادہ، یہ اس سے تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہ کہتا تھا کہ میں جب واپس آتا ہوں نا تو آنے کے بعد گھر والوں کو میرا حکم ہے کہ 1 آدھے گھنٹے کے لیے نا مجھے کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے، نہ میرے پاس کوئی شور کرے اور نہ کوئی ٹیلی فون کی گھنٹی بجے میرے پاس، اور نہ مجھے کوئی بتائے کہ آپ کا فون آیا ہے، بس آپ بتا دیں کہ ذرا لیٹے ہوئے ہیں، آدھے گھنٹے کے بعد آپ سے بات کر لیں گے۔ تو میں نے کہا کہ اس سے پھر آپ کو کیا ملتا ہے، آپ سوتے ہیں کیا؟ تو کہتے ہیں کبھی کبھی تھوڑی سی آنکھ لگ جاتی ہے، ویسے عام طور پر نہیں، صرف لیٹتا ہوں۔ تو میں نے پوچھا کہ پھر کیا ہوتا ہے آپ کو، حاصل کیا ہوتا ہے اس سے، نیند تو آپ کی ہوتی نہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ حضور میں آدھا گھنٹہ لیٹتا ہوں اور اس سے میری طبیعت بالکل فریش ہو جاتی۔ یہ ہے ہاں جی، فریشنس حاصل کرنے کے لیے آدمی جو ہے جو اس کا ضرورت مانتا ہے تو وہ دن کے درمیان میں کسی ٹائم پر وہ کچھ دیر کے لیے وہ آرام کر لے، چاہے سو کر چاہے لیٹ کر۔ جس وقت اعضاء ڈھیلے چھوڑ کر لیٹ جاتے ہیں نا آدھے گھنٹے کے لیے، تو سب اعضاء جو ہے نا وہ اپنی اپنی جگہ پر وہ پرسکون ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آدمی ایکٹیو ہو جائے تو بڑا اچھا تازگی کے ساتھ سارا کچھ ہوتا ہے۔ یہ بھی اس سے ثابت ہوا ہاں جی کہ ضرورت مند لوگوں کے لیے قیلولہ کرنا بھی سنت ہے، اور یہ قیلولہ کرنا جو ہے نا یہ حاجی عمران بن عاص کے لیے سنت نہیں ہے ہاں جی۔ اسی طرح یہ اپنا علامہ زین العابدین کے لیے بھی سنت نہیں ہے، یہ طارق بابر کے لیے بھی یہ سنت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو جوان ہے نا، ان کو تو پرواہ نہیں ہوتی جی۔ یہ جو کمزور آدمی ہوتے ہیں نا ان کے لیے یہ سنت ہے، چاہے کوئی بیماری کی وجہ سے کمزور ہو اور چاہے کوئی عمر کی زیادتی کی وجہ سے کمزور ہو جیسے، تو اس کا بھی مسنون ہونا ثابت ہوا ضرورت مند کے لیے۔ اور اس سے چوتھا مسئلہ جو ہے وہ یہ ثابت ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت بلال حبشی جو ہیں، حالانکہ ایسے جیسے مسجد کے اندر وہ رکھا ہوا ہے نا، جیسے کیا کہتے ہیں اس کو، وہ فریج نما وہ اے سی رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ یہ طرف جو خالی ہے، یہ پہلی صف جو ہے اس کے بالکل بالمقابل ادھر دروازہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کا، تو وہاں سے سرکار نکل کے تشریف لایا کرتے تھے، کوئی دور تو تھا ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود معمول تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ دروازے کے پاس پہنچتے، جا کے تو ایک بار کھانسی کرتے ہاں جی کہ میں آ گیا ہوں، اس کے بعد پھر وہ عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ، اور بعض روایات میں یوں آیا ہے کہ یا رسول اللہ السلام علیکہ الصلاۃ، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، نماز کا وقت ہو، سرکار کا تشریف لے آتے۔ یہ بھی سنت ہے کہ امام جو ہے وہ اپنے حجرے میں رہے جی، اور جو مؤذن ہے وہ امام کے پاس اقامت کہنے سے پہلے امام کے پاس وہ حاضر ہو، اور حاضر ہو کر تو امام کو وہ مطلع کرے کہ جی وقت نماز کا ہو گیا ہے، آپ آ جائیے، اور پھر امام صاحب جو ہے نا وہ فوراً اٹھ کے تو آ جائیں۔ آج کل تو پتہ نہیں امام کو شاید کمی سمجھتے ہیں یا نوکر سمجھتے ہیں ہاں جی، اگر امام کو ذرا سی دیر ہو جائے، وہ بھی بشرم مثلکم ہے ہاں جی، آپ کی طرح ہی انسان ہے، کبھی نیند بھی آ سکتی ہے، کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے دیر بھی ہو سکتی ہے، تو اس پر نمازی بڑا برا مناتے، تو یہ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ امام کا معنی ہی ہے پیشوا، پیشوا اغوا کار، لیڈر، قائد، یہ امام کا معنی ہے جی۔ اس لیے امام کو یہ عزت آپ دیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی سنت ادا ہوگی، اگر یہ عزت آپ نہیں دیں گے تو سنت ادا نہیں ہوگی۔ اور پھر صحابہ کا بھی یہ معمول تھا
کہ اگر سرکار دیر سے بھی تشریف لاتے، کبھی ایسا ہوتا کہ سرکار اٹھ کر پھر وضو فرماتے، وضو فرما کر پھر حضور تشریف لاتے، ہاں جی. تو صحابہ کرام جو ہیں وہ بالکل چونچلا نہیں کرتے تھے، امام کی غیبت نہیں کرتے تھے بیٹھ کر کہ دیکھو جی اتنی دیر ہو گئی آئے نہیں جی، بلکہ وہ آرام سے بیٹھے رہتے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے تشریف لاتے تو پھر آپ تشریف لا کر نماز پڑھاتے. یہ بات بھی ہے. اب یہ ہمارے کیا نام ہے ہدایت اور رہنمائی کے لیے یہ بھی عمل سرکار نے فرمایا کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا نماز کے لیے، فجر کے لیے. سرکار تشریف لے آئے، تشریف لا کر تو اقامت شروع ہو گئی، اور ادھر سرکار کا پردہ مبارک جو ہے حجرے شریف کا دروازے کا، وہ پردہ مبارک جب ہلتا اور سرکار کا چہرہ دکھائی دیتا کہ آپ نکلنے لگے ہیں، ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر اذان کہتے تھے. اصل سنت یہ ہے. سارے لوگ پھر سرکار کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے، کیونکہ حکم یہ ہے کہ اگر امام اپنے حجرے سے یا کسی دوسری جگہ سے آ رہا ہے نا تو اقامت کہنے والا اقامت کہتا جائے، لیکن جس وقت امام کو آتا ہوا لوگ دیکھیں تو امام کو دیکھ کر لوگ کھڑے ہوں، ورنہ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے یہاں تک کہ امام حی علی الفلاح پر مؤذن جو ہے وہ پہنچ نہ جائے. یہ چیز تھی. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نماز پڑھانے کے لیے بلایا گیا. نماز پڑھانے کی جگہ پر سرکار کھڑے ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ٹھہرو بھائی میں ابھی آؤں گا. سرکار پھر تشریف لے گئے اور کچھ دیر کے بعد سرکار واپس تشریف لائے تو آپ کے کیا نام ہے بال مبارک جو ہے نا ان میں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، یعنی سرکار تازہ غسل فرما کر تو آپ تشریف لائے تھے. اور آپ نے نماز پڑھا دی، اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے واپس جانے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ مجھے غسل کرنے کی ضرورت تھی، تو میں اس سے پہلے ویسے ہی آ گیا تھا، تو میں غسل کرنے کے لیے گیا تھا تاکہ غسل کر کے آپ لوگوں کو آ کے نماز پڑھا. اور صحابہ کرام کی کیا مجال ہے، وہیں کھڑے تھے صحابہ کرام، بالکل کوئی اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں. یہ امام کی عظمت ہے اور امام کی تعظیم ہے. اے کاش کہ آج ہم بھی اپنے امام کی اسی طرح عزت کریں، اسی طرح تعظیم کریں، کیونکہ یہ جو مصلی ہے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے، اور حضور کے مصلی پر جو کھڑا ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہی ہوگا نا، اور کون ہوگا. تو اس لیے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ امام بھی رکھیں تو سوچ سمجھ کر رکھیں، جو امامت کرنے کے قابل ہے جی. ایسے ہی نہیں کوئی گنڈیریاں بیچنے والا جو ہے پکڑ گئی، یا کوئی ادھر ادھر جو ہے جس کو پاکی پلیتی کا پتہ نہیں ہے، ایسے بندے کو پکڑ کر تو آپ اپنا امام مقرر کر رہے. نہیں، امام بھی کسی عالم فاضل کو ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ آخری مسئلہ اس حدیث سے یہ ہوا کہ امام جو ہے وہ اگر اپنے حجرے میں ہے یا اپنے مصلی کے علاوہ کسی اور جگہ پر ہے تو اس وقت جو مؤذن ہے نا اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اتنا ٹائم دیکھ کر کہ بھئی امام جو ہے وہ پہنچ سکے پورے وقت پر، تو جا کے تو امام صاحب کو سلام بھی کرے، سلام کرنے کے بعد پھر نماز یاد کرائے کہ نماز پڑھائے، تو پھر وہ فوراً آ جائیں. اگر کوئی ان کا عذر ہو تو پھر تاخیر بھی کر سکتے ہیں، اور اگر امام تاخیر کرے کسی عذر کی وجہ سے، یہ نہیں کہ جان بوجھ کے لوگوں کو خراب کرنے کے لیے وہ وتیرہ ہی بنا لے، یہ بات نہیں. اگر واقعی کوئی عذر ہو تو پھر لوگوں کو بغیر چے میں گوئیاں کرنے کے اس کا انتظار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ آخری حدیث پاک ہے اس باب کی. فرماتے حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. ہم کو یہ حدیث حضرت محدث اسحاق بن منصور نے بیان کی. وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ حدیث حضرت عفان بن مسلم عظیم امام محدث نے بیان کی تھی، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث حضرت امام محدث حماد بن سلمہ نے بیان فرمائی تھی، اور وہ اس حدیث کو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بیان کرتے تھے، اور حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنے والد گرامی سیدنا انس بن مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے. ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان اذا آوى الى فراشہ
کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے بچھونے پر آپ جلوہ افروز ہوتے، بچھونے پر جب آپ براجمان ہوتے تو کیا کرتے؟ قال الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مووی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بچھونے پر تشریف فرما ہوتے تو یوں فرماتے، یہ الفاظ ہی پڑھنے چاہیے یاد کر کے، مگر میں اس وقت ان کا چونکہ ترجمہ کرنے کا موقع ہے میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے ہمیں کھانا بھی کھلایا، جس نے ہمیں ضرورت کے مطابق پلا بھی دیا، سیراب بھی کر دیا، سیر بھی کیا اور سیراب بھی کیا۔ اللہ ربی لا شریک لہ۔ تو آپ کہیں گے کہ وقت ہے سونے کا اور شکریہ ادا کیا جا رہا ہے کھانے پینے کا، یہ کیا مناسبت ہے اس میں؟ یہ موقع کھانے پینے کا تو نہیں، تو کھانے پینے کا شکریہ ادا کرنے کا پھر کیا تک بنتا ہے؟ تو محدثین کرام فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ جب تک کھانا نہ کھایا ہو، جب تک سیراب ہو کر پانی نہ پیا ہو، تو آدمی بھوکے آدمی کو، پیاسے آدمی کو نیند کب آتی ہے؟ نیند تبھی آتی ہے جب پیٹ میں کچھ ہو۔ تو اس لیے نیند کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے کے وہ حالات کہ جن حالات میں اللہ پاک کے ایسے انعامات ہوئے کہ ان انعامات کی بنا پر اب ہم نیند بھی کرنے لگے ہیں، آرام بھی کرنے لگے ہیں، آپ شکریہ ادا کرتے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا، شکر ہے اس اللہ پاک کا جس نے ہمیں کھانے کو دیا، وسقانا، اور ہمیں سیراب بھی کیا، سیرابی کے لیے بھی پانی یا کوئی بھی مشروب عطا فرمایا، وکفانا، آگے تیسرے الفاظ ہیں کہ اللہ پاک نے ہماری کفایت فرمائی، ہمارے لیے کفایت فرمائی، جس کا اگر ترجمہ کروں تو میں اس طرح کر سکتا ہوں اپنی زبان میں کہ جس نے ہماری ساری ضرورتیں پوری فرمائیں، کھانے پینے کی اور بھی ساری ضرورتیں ہماری پوری فرمائیں، اور ہم سے تکلیف دینے والی چیزوں کو دور رکھا۔ یہ اس کا معنی ہے وکفانا کا۔ ہاں جی، ظاہر ہے کہ جب یہ ضرورتیں پوری ہوں گی، چنتا فکر ان کی دل میں نہیں ہوگی، تبھی نیند آئے گی۔ ہاں جی، اور جب کوئی ایذا ہوگی، ایذا رسانی کسی کی طرف سے ہوگی تو اس کی وجہ سے دل کو دکھ ہوگا، تو صدمے کی وجہ سے پھر نیند کہاں آئے گی؟ تو اس وجہ سے سوچ سے بھی نیند نہیں آتی، پریشانی سے بھی نیند نہیں آتی، دکھ سے بھی، تکلیف سے بھی نیند نہیں آتی۔ تو اس لیے یہاں پر یہ ذکر کیا وکفانا، اس نے ہماری ضرورتیں پوری کی اور اس نے ہم سے تکلیف دہ چیزوں کو دور رکھا۔ سبحان اللہ۔ وآوانا، آوانا ایوا ان سے بنا ہے، ایوا ان کا معنی ہوتا ہے جگہ دینا، بیٹھنے کے لیے یا لیٹنے کے لیے یا ٹھکانہ دینا رہنے کے لیے۔ تو وآوانا کا مطلب ہے کہ جس اللہ پاک نے ہمیں ٹھکانہ بھی دیا، جگہ بھی دی رہنے کی، سونے کی، آرام کرنے کی۔ پھر سرکار نے اس کے بعد کیا کیا؟ اب یہ تو شکر ادا کرنا آپ جانتے ہیں نا کہ بالکل اس کی وجہ واضح ہے کہ آرام ہی تو فرمانے لگے ہیں، تو اس لیے وہ آرام کی اللہ پاک نے جو توفیق عطا فرمائی ہے، جگہ عطا فرمائی ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا فَكَمْ مِمَّن لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُوِّيَ۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مولا کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں یا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ضرورتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں اور جن کو ٹھکانہ دینے والا کوئی نہیں۔ ہیں جی، یعنی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نہ دے تو پھر کوئی نہیں ان کو دینے والا۔ فَكَمْ مِمَّن لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُوِّيَ اللہ ربی لا شریک لہ۔ تو اس کا مفہوم مفسرین کرام نے اس طرح بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وَلَمْ يَجْعَلْنَا مِنَ الْمُنْتَشِرِينَ كَالْبَهَائِمِ فِي الصَّحْرَاءِ۔ اللہ پاک نے ہمیں ایسا نہیں کیا کہ گھر بھی ہمارا نہ ہو، سونے کے لیے ہمارا بستر بھی نہ ہو، آرام کرنے کے لیے ہمارے پاس جگہ بھی نہ ہو، اور جس طرح حیوانات جنگلی جو ہیں وہ جنگل کے اندر پھرتے رہتے ہیں، جہاں رات آ گئی وہاں گزار لی۔ پرندے جو ہیں
وہ بھی جنگلوں کے اندر اسی طرح چلتے پھرتے رہتے ہیں، جس ٹہنی کے اوپر ان کو موقع ملا وہاں پر انہوں نے نیند کر لی۔ تو اس طرح کا معاملہ ہمارے ساتھ اللہ پاک نے نہیں کیا، بلکہ اللہ پاک نے ہمیں آرام سے نیند کرنے کے لیے بچھونا بھی عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر بھی عطا فرمایا جس میں ہم اپنا آرام کریں۔ اللہ ربی لا شریک لہ۔ کتنی ایسی مخلوق ہے، شارحین نے فرمایا کم من خلق، کتنی ہی مخلوقات ایسی ہیں لم یجعل اللہ لہم مأوً ولا مسکنا، کہ جن کو اللہ پاک نے نہ تو کوئی ٹھکانہ عطا فرمایا ہے، نہ ان کو کوئی مسکن یعنی گھر عطا فرمایا ہے رہنے کے لیے، بل ترکہم، بلکہ ان کو یوں ہی چھوڑ دیا ہے، یتعذون ببرد الصحارا وحرھا، کہ وہ جنگلوں کے اندر رہتے ہیں یا کھلی جگہوں کے اندر رہتے ہیں، وہاں کی وہ کھلی جگہ میں گرمی کے موسم میں گرمی برداشت کرنی پڑتی ہے ان کو، سردی کے موسم میں ان کو سردی برداشت کرنا پڑتی ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمارے اوپر اتنا کرم فرمایا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے ان باتوں کو بستر کے اوپر جاتے وقت؟ کیوں بھائی جی حاجی صاحب، سوچا کبھی ہم نے بھی کوئی سوچا ہے ان باتوں کو؟ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی نظر جو ہے اللہ پاک کی نعمتوں کے اوپر ہے، اور یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن کا نام و نشان جو ہے ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے دل میں نہیں ہے، لیکن اللہ پاک کی ایسی نعمتیں ہیں کہ ذرا 2 دن چھن جائے اور حوالات کے اندر ہمیں 2 راتیں گزارنی پڑے تو پھر پنجابی کہتے ہیں پھر نانی گٹے آ جائے، پھر سمجھ آئے۔ اس کے لیے کبھی کبھی بغیر بستر کے اللہ تعالیٰ کے گھر میں مسجد کے اندر کبھی کبھی پوری رات شب بیداری بھی کر لیا کرو۔ ضرور نہیں کہ لوگوں کے جم گٹھے کے اندر، نہیں، تنہائی، اور ساری رات جو ہے وہ نہیں لیٹنا۔ ہاں مجبوری ہے تو لیٹ بھی سکتے ہیں مسجد میں اعتکاف کی نیت سے، وقتی اعتکاف جو ہے اس کی نیت سے۔ تو کبھی کبھی یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اس بات کا احساس رہے کہ ایک رات ہم نے گھر کے اور بستر کے بغیر گزاری ہے تو وہ کیسے گزری ہے۔ اور آج کل تو پھر بجلی کے پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں، ہاں جی، مسجد جو ہیں وہ سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں سرد، اس طرح ہے۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس زمانے کے اندر یہ چیزیں کوئی نہیں تھی، ہوا کا بندوبست بھی کوئی نہیں ہوتا تھا، اسی طرح لوگ مسجدوں کے اندر آ کے رات گزار لیتے تھے۔ تو اس بات پر ذرا توجہ فرمائیں جی، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، عورتوں کو، بچوں کو بھی بتائیں، ان کو سمجھائیں کہ دیکھیں اللہ پاک کے کتنا احسان ہے، کتنا فضل ہے۔ کبھی ایک رات ذرا ہم بغیر بسترے کے اگر گزار کے دکھائیں تو پھر ہمیں پتہ چلے ہیں جی کہ کیا بھاؤ بکتی۔ اللہ ربی لا شریک لہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ فالمعنی، تو معنی یہ ہوا کہ انا نحمد اللہ تعالی، کہ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر بجا لاتے ہیں، علی ان عرفنا نعمہ، اس بات پر بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی نعمتوں کی پہچان کروائی، اپنی نعمتوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائی، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ووفقنا لاداء شکرہا، اور اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ فکم من منعم علیہ لم یعرفہا، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن پر بے شمار نعمتیں جو ہیں اللہ پاک کی موجود ہیں، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے پاس یہ نعمت بھی ہے، میرے پاس یہ نعمت بھی ہے، میرے پاس یہ نعمت بھی ہے۔ فرماتے ہیں وفقنا لاداء شکرہا، شکر ہے اللہ پاک کا کہ جس نے اپنی نعمتوں کو پہچاننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ فکم من منعم علیہ لم یعرفہا، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، مگر وہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نعمت نہیں جانتے یا نہیں پہچانتے، ہاں جی۔ پھر فکفر بہا، تو پھر وہ کیا نام ہے، اللہ کی نعمت کا وہ ناشکری کر دیتے ہیں، ہاں جی، ولم یشکرا، اس کا شکر نہیں ادا کرتے۔ اللہ ربی لا شریک لہ۔ حدثنا الحسین بن محمد الحریری، حریریو بھی پڑھا گیا، اس کو حریریو بھی پڑھا گیا۔ قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حمید عن بکر بن عبد اللہ المزنی عن عبد اللہ بن رباح عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ تعالی وسلم الی آخری۔ یہ حدیث نمبر 253 ہے۔ فرماتے ہیں ترمذی کہ ہم کو حدیث امام محدث
حسین بن محمد حریری نے یا حریری نے بیان کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث امام محدث سلیمان بن حرب نے بیان فرمایا، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث حضرت حماد بن سلمہ نے بیان فرمایا، اور انہوں نے اس کو حضرت حمید سے روایت کیا، اور حمید نے اس کو بکر بن عبداللہ المزنی سے روایت کیا، یعنی تابعی سے، اور انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ بن رواح سے اس کو روایت کیا، اور عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مشہور صحابی رسول سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ یہ وہی ہیں کہ ایک جنگ میں ان کی آنکھ کے اندر نیزہ لگا، یہ تو آنکھ ساری چو گئی، اور یہاں تک چو گئی کہ آنکھ کا ڈیلا جو ہے نا وہ گوشت کا ایک نا وہ لوتھڑا سا بن گیا، اور بن کے تو وہ باہر نکل گیا۔ انہوں نے اس کو اپنے ہاتھ پر رکھا، اور رکھ کر اپنے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہو گئے، اور عرض کیا کہ حضور یہ میری آنکھ نکل گئی ہے، اور اس کے اندر جتنی رونق تھی وہ بہہ گئی ہے، اب یہ خالی لوتھڑا رہ گیا ہے چربی کا۔ تو حضور کرم فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک جو ہے نا وہ لگایا آنکھ پر، اور لگا کر تو اپنے ہاتھ مبارک سے ان کی آنکھ کی جگہ پر فٹ کر دیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قسم اس اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو آنکھ پہلے سے اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی تھی سرکار کے کیا نام ہے سرکار کے ڈائریکٹ وسیلے کے بغیر، تو وہ آنکھ صرف دن کو دیکھتی تھی، رات کو نہیں دیکھتی تھی، اور دن کو بھی دیکھتی تھی تو ایک حد تک دیکھتی تھی، غیر محدود نہیں دیکھتی تھی۔ مگر جو آنکھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ اللہ کے فضل سے مجھ کو عطا فرمائی، وہ آنکھ جیسا روشنی میں دیکھتی تھی ویسا اندھیرے میں دیکھتی تھی، جیسا دن کو دیکھتی تھی ویسا رات کو بھی دیکھتی تھی۔ اللہ ربی لا شریک۔ یہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا عرس بلیل، جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعریس فرماتے رات کے وقت۔ یہ تعریس کیا ہوتی ہے؟ مسافر پرانے زمانے میں لوگ پیدل سفر کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے، یا پھر اونٹوں وغیرہ کے اوپر سوار ہو کر سفر کرتے تھے، اور اکثر و بیشتر وہ رات کے اندر وہ سفر اچھی طرح کرتے تھے۔ تو رات کا اخیر جب ہونے لگتا تو سحری ہونے سے کچھ دیر پہلے وہ چونکہ تھک ٹوٹ چکے ہوتے، تو اس لیے وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ سستانے کے لیے وہ رک جاتے اور پڑاؤ ڈال دیتے، اور وہاں پر وہ آرام کر لیتے۔ آرام کرنے کے بعد پھر اٹھ کر آگے پھر صبح کے جو معمولات ہیں ان کو جاری فرماتے۔ اس کا نام ہے تعریس۔ اور لیلۃ التعریس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، یا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی زندگی مبارک کے سفر میں لیلۃ التعریس کے کئی ایک واقعات جو ہیں وہ ہوئے ہیں۔ تو جب آپ تعریس فرماتے یعنی آخر رات میں سفر کے دوران آرام کرنے کے لیے جب سواری سے اترتے تو اضطجع سرکار اس وقت سوتے یا لیٹتے، علی شقہ الایمن، اپنے دائیں طرف پر، اور منہ قبلہ شریف کی طرف ہوتا، دائیں طرف پر آپ سو جاتے۔ اور وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ، جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل فجر کے قریب تھوڑا سا ٹائم رہ جاتا تو سرکار جب تعریس فرماتے اور اترتے آرام فرمانے کے لیے، تو پھر کیا کرتے؟ نصب ذراعہ ووضع رأسہ علی کفیہ، تو پھر اپنے بازو کو اس طرح کھڑا کر لیتے اور ہاتھ جو ہے اس کو سر کے نیچے رکھ کر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھڑا کر کے تو سوتے، کیونکہ اس طرح سونے سے آدمی جو ہے وہ ذرا آرام بھی کر لیتا ہے اور اس کو تنبہ بھی جلدی ہوتا ہے، آسانی سے آدمی جاگ سکتا ہے۔ یہ ہے یہاں پر یہ حدیث پاک ختم ہوئی ہے۔